बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी, तो मैं घर का सारा काम जो है वो करके तो मैं इधर आ गई अपने भांजे और भांजियों के पास। तो मेरी जो सबसे छोटी भांजी है वो इधर मुमानी के पास होती है अपनी, और मेरी भाभी यहाँ पर पानी जो है वो भर रही थी और साथ उन्होंने कपड़े निकाले हुए थे कि वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। यहाँ पर मेरी भाभी ने धूप पर दाने जो हैं वो डाले हुए थे खुश्क करने के लिए, तो एकदम से बादल जो हैं वो आ गए थे। आपको पता है आजकल मौसम ऐसा है कि कभी एकदम से सख्त धूप आ जाती है और कभी बारिश का मौसम बन जाता है। तो यहाँ पर फिर दाने इकट्ठे करवा के मैंने उन्हें डलवाए बोरी में, और वो फिर अब अंदर रख रही हैं। तो मौसम का कुछ पता नहीं होता, लेकिन दाने जो हैं आपको पता है इस मौसम में आए हैं कि जब बारिशें भी साथ होती रही हैं, और जिसकी वजह से गंदम जो है वो सबकी गीली जो है वो घर आई है। तो यहाँ पर अब शाम के 5 बज चुके थे, काफ़ी तेज़ धूप थी। तो आज हम लोगों ने कब्रिस्तान जाना था, मेरे भांजे और भांजियाँ और मेरी भाभी और मैं जो है अब हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर है, आधा घंटा जो है वो लग जाता है कब्रिस्तान जाते हुए। टांगें भी थक जाती हैं क्योंकि रास्ते में वापसी पर ऐसे होता है कि चढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बच्चे भी थक गए थे। तो मेरी भांजी जो है वो भी थक गई थी, तो मुझे बार बार कहती थी कि मुझे उठा लो, तो मैं खुद ही थकी हुई थी। मैंने कहा कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलो और फिर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है, यहाँ पर सैयद जो हैं वो दफन करते हैं उनके, कोई अगर बंदा फौत हो जाए तो। इसी तरह रास्ते में ये साइड पर भी 2 कब्रें आती हैं, यहाँ पर लोग आके सलाम करते हैं और फातिहा ख़्वानी वगैरह जो है वो करते हैं। तो इधर साइड पर ज़मीनों में लोगों ने ये बेलें लगाई हुई हैं टिंडों की, करेलों की, खीरे वगैरह जो हैं उनकी। तो टिंडे जो है उसके ऊपर छोटे छोटे लगे हुए थे। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि टिंडे गोश्त जो है किसी दिन बनाएंगे। सिर्फ टिंडे तो मुझे पसंद नहीं, टिंडे और गोश्त जो है वो मज़े के बनते हैं। तो मैंने कहा कि किसी दिन हम लोग भी बनाएंगे। यहाँ पर अब हम लोग कब्रिस्तान के पास पहुँचने वाले हैं। तो ये जो सामने है मेन गेट है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है शहर खामोशा, और इसके ऊपर कुछ लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को पढ़ कर जो है वो सुनाती हूँ। तो मौत इंसान को आती है, इसके किरदार को नहीं। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। इंसान के मरने के बाद इसके काम आएगी नेक औलाद, सदके जारी और ऐसा काम जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। ऐ इंसान, तू समझता है कि तू हमेशा ज़िंदा रहेगा, लेकिन नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम जिंदों से निकाल कर मुर्दों में शामिल कर दिया जाएगा। वालिदैन बहुत रोएंगे, बिलाखिर मायूस हो जाएंगे। बीवी कुछ अर्सा सोगवार रहेगी, हालात की तब्दीली की वजह से मशागिल में उलझ जाएगी, और तुम्हारा नाम जो है वो सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, गोया तुम थे ही नहीं। तो जब हम लोग इंटर होने लगते हैं कब्रिस्तान में, तो ये कुछ लाइनें जो हैं दीवार के ऊपर लिखी हुई हैं। ये मेन गेट जो है ये तब खुलता है जब किसी का जनाजा वगैरह जो है वो आना हो। तो वैसे अगर कब्रिस्तान में जाना हो तो ये छोटा सा गेट लगा हुआ है, तो यहाँ से गुज़र कर हम जाते हैं। अच्छा, पहले हमारा कब्रिस्तान इस तरह नहीं था। अभी पिछले साल ही इधर उधर से फ़ंड वगैरह इकट्ठे करके, तो पहले ऐसे होता था बिल्कुल खुली जगह थी, ना कोई बाउंड्री थी। जानवर जो हैं वो हर वक्त कब्रों के ऊपर चढ़े रहते थे, कब्रें ख़राब कर देते थे। फिर जब बारिशें वगैरह आती थी तो कब्रों के अंदर पानी जो है वो चला जाता था। फिर किसी ने ये कहा कि क्यों ना हम इसकी बाउंड्री बनाएं और कब्रिस्तान को ऐसा बनाएं कि जानवर भी अंदर ना जा सके और मतलब अच्छी जगह बन जाए। तो यहाँ पर फिर फ़ंड वगैरह इकट्ठे करके जनाज़गाह जो है वो थोड़ी खुली की, अच्छी तरह बनाई और बाउंड्री जो है वो बनाई। अब जानवर ये है कि अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ़ जिन्होंने जाना हो कब्रिस्तान फातिहा ख़्वानी के लिए वो जा सकते हैं। तो इतना सुकून कब्रिस्तान में होता है कि दिल करता है कि बस बंदा वहाँ पर ही बैठा रहे। ये साइड पे जनाज़गाह है, तो अच्छी खासी बड़ी है ये भी। जब किसी का जनाज़ा पढ़ना हो तो यहाँ पर पढ़ते हैं और फिर दफन कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे आ रहे थे तो एक बड़ा सा दरख्त था, उसके नीचे घड़ा पड़ा हुआ था। तो बच्चों को आपको पता है वैसे ही प्यास जो है वो जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पर उस दरख्त के नीचे ये प्यारे प्यारे वाइट कलर के फूल और
یہ پرپل کلر کے پھول لگے ہوئے تھے یہاں پر. بچوں نے پھر بیٹھ کے سب نے پانی پیا, ہم نے بھی پانی پیا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے گھڑا بھر کے رکھا تھا, تازہ پانی تھا. گرمی بھی ویسے بھی کافی زیادہ تھی, تو لوگ آتے ہیں تو پھر پانی جو ہے وہ لوگ بھر کے رکھ دیتے ہیں اور سارے لوگ یہاں سے پی لیتے ہیں. تو اتنے پیارے وائٹ کلر کے پھول تھے یہ, اور اس سائڈ پہ یہ جگہ خالی تھی اور اتنی خاموشی اور اتنا سکون تھا اس جگہ پر کہ میں جب بھی قبرستان ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ادھر ہی بیٹھی رہوں. اتنا سکون ہوتا ہے قبرستان میں. اور بس قبرستان میں انٹر ہوں تو سورہ الحاقم التکاثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے, تو اس کا ورد بھی میں نے ساتھ ساتھ جاری رکھا. اور پھر اب ہم لوگ یہاں پر ہمارے رشتہ داروں کی قبریں ہیں وہاں پر جا رہے ہیں. اچھا, قبرستان میں ایسے یہاں پر یہ ایک آنٹی ہیں, تو ان کے بھائی کی ڈیتھ جو ہے کچھ دن پہلے امریکہ میں ہوئی ہے, تو وہ بھی ان کی میت ابھی آنی ہے, تو انہوں نے یہاں پر دفن ہونا ہے. یہ ایک شہید ہے فیضان احمد شہید, ہمارے گاؤں میں پائلٹ تھے, تو جہاز گر گیا تھا تو یہ شہید ہو گئے تھے. تو ہمارے گاؤں میں 2 شہیدوں کی قبریں ہیں. یہاں پر ایک اور شہید ہے, یہ بھی آرمی کے شہید تھے, تو آرمی والے انہیں دفن کرنے آئے تھے. تو جو شہیدوں کی قبریں ہیں وہاں پر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ لائنس نائک حاجی احمد شہید جو ہے وہ تھے, ان کی قبر یہاں پر ہے. پھر ہم لوگ آگے گئے تو قبرستان کے بالکل لاسٹ میں جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی قبریں. تو یہ میرے بہنوئی کی قبر ہے جو کچھ دن پہلے جو ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور ساتھ ہی میری بہن کی قبر ہے. دونوں کی اکٹھی قبر جو ہے وہ ہے, اور بالکل کوئی گیپ نہیں ہے قبر میں. قدرت کی طرف سے مٹی جو ہے وہ خود بخود ہٹ گئی تھی میری باجی کی قبر کے ساتھ سے, اور قبریں دونوں کی جڑ گئی تھی. پھر فاتح خوانی کی میں نے وہاں پر, اور پھر یہ میرے دادا ابو کی قبر ہے, یہاں پر آ کر میں نے فاتح خوانی کی. اور یہ میری امی کی قبر ہے, تو یہاں پر بھی پھر میں نے فاتح خوانی کی, امی کے قدموں کو چوما اور امی سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. اور یہاں پر درخت ہے اچھی خاصی جس کی وجہ سے چھاؤں تھی, اور زیادہ تر قبروں کے اوپر ایسے گرین کلر کی جو. تو یہاں پر اب یہ میرے ماموں اور نانوں کی قبر ہے, وہاں پر میں نے فاتح خوانی کی. اور پھر یہاں میرے یہ بھتیجا جو ہے اس کا گلے میں درد تھا, تو یہ چمبا والی سرکار ہے ہمارے قبرستان میں, تو لوگ یہاں پر سلام کرنے آتے ہیں اور پتھر وغیرہ پھینکتے ہیں. تو میری بھابھی نے کہا کہ ہم بھی جاتے ہیں اور گلے پر اس کے پتھر پھینکتے ہیں تاکہ اسے آرام آ جائے. تو پھر یہاں کے لوگ فاتح خوانی کرتے ہیں, اور پھر جو چیز ہوتی ہے چینی وغیرہ ڈال کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر میں اپنی بہن اور بہنوئی کی قبر پر آ گئی. یہاں آ کر ان سے بہت ساری میں نے باتیں کی اپنے دل کی, اور پھر فاتح خوانی کرنے کے بعد پھر اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس. تو یہ جو قبرستان کے دوسری سائڈ پہ گیٹ لگا ہوئے, یہاں سے اب ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو کافی بڑا قبرستان ہے ہمارا. تو کچھ پرانی قبریں جو ہے وہ مٹی کے اندر مل گئی ہیں, اور جگہ جو ہے اچھی خاصی خالی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر اب ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں. تو قبرستان کے ساتھ ہی ہماری زمینیں ہیں, کنواں وغیرہ ہے. تو میں نے بھابھی سے کہا کہ آ جائیں ہم ادھر جاتے ہیں, اور میرے بھتیجے نے بھی کہا کہ میں نے انجیر کھانے ہیں. تو یہاں پر ہم زمینوں پر آئے. یہاں پر یہ ہماری گائے جو ہے یہ چر رہی ہیں, گھاس وغیرہ جو ہے وہ کھا رہی ہیں. تو یہ بکرا میرے جو جیٹھ ہیں انہوں نے, ایک انکل ہے ہمارے ان کا رکھا ہوا ہے, اسے بھی صبح کنویں پہ لے آتے ہیں, یہ پھرتا رہتا ہے, یہ قربانی کے لیے ہے. تو ہم لوگ جب آئے تو یہ ہمارے پیچھے پیچھے پھرنے لگ پڑا, اور یہ ہمارے گھر بھی ادھر آ جاتا ہے. یہاں پر کریلوں کی بیلیں لگی ہوئی ہیں, کھیروں کی, سارا کچھ جو ہے وہ مرچیں, سبز مرچیں لگی ہوئی ہیں. تو یہاں پر یہ ہماری ایک ممانی ہیں, ان کے بھی بکریاں اور بکرے جو ہیں وہ ادھر آئی ہوئی کام کروانے کے لیے, پیاز وغیرہ جو ہے وہ نکلوانے کے لیے. تو یہاں پر انہوں نے باندھے ہوئے ہیں. یہاں پر اب میرا بھتیجا جو ہے, جو انجیر کا درخت ہے کافی بڑا ہے, اور اوپر پکے ہوئے انجیر لگے ہوئے ہیں, تو درخت پہ چڑھنے لگ گیا, اور انجیر توڑ کر پھر اس نے ہم سب کو دیے اور خود بھی کھائے. تو پیاز ہمارے جو ہے وہ سارے نکال کر کاٹ کر صاف کر کے رکھ لیے,
میری ساس جو ہے اور میری جیٹھ جٹھانی وہ سارے آتے تھے۔ یہ دیکھیں انجیر اتنے مزے کی اور اتنی ذائقے دار انجیر تھی کہ دل کرتا ہے بندہ بس کھاتا رہے۔ تو یہاں پر جو میرے جیٹھ کا بیٹا ہے وہ بکری کو باندھ رہا ہے اور اب اسے گھر لے کر جانا ہے اور گھر جا کے اسے باندھ دینا ہے۔ یہاں پر کنویں ہیں تو انجن چلایا ہوا ہے انہوں نے مارنے کے لیے، اور پھر ہم لوگ ادھر آگے آگے جہاں پر پیاز جو ہیں وہ کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، ادھر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کچھ دن پہلے یہاں پر سانپ تھا تو آج وہ خالی رکھا ہوا ہے اسے۔ یہاں پر پیاز آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ اور اچھے پیاز ہمارے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اوپر سے اچھے ہیں لیکن اندر سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کافی زیادہ محنت جو ہے وہ کی ہے، تقریباً ہفتہ ہو گئے میری ساس اور جٹھانی اور جیٹھ جو ہے وہ روزانہ آتے ہیں اور کام کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ابھی چھوٹے سائز کے پیاز ہیں۔ تو ادھر یہ دوسرے کمرے میں ہم لوگ آئے تو یہ بھی بھرا پڑا تھا اور ادھر بھی ماشاءاللہ اچھے پیاز تھے سارے، اور اب انہیں منڈی پر لے کر جائیں گے بیچنے کے لیے، کیونکہ گرمیاں ہیں، گرمی کی وجہ سے پیاز جو ہیں وہ آج کل خراب ہو رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے جلدی انہیں اب ہم لوگوں نے بیچنا ہے۔ تو یہاں پر پھر اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، میری بھابھی نے گھر جانا تھا تو پھر ہم لوگ اکٹھے ہی نکلے کنویں سے، اور قبرستان کے ساتھ راستہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، وہاں سے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر سائڈ پر یہ مکئی لگائی ہوئی ہے، اور قبرستان کے جو جنازہ گاہ ہے اس کے پیچھے سے راستہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، اور یہاں پر اچھے خاصے درخت بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ابھی درخت چھوٹے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے قبرستان کا سارا کام ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے اتنے بڑے درخت ابھی تک نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر اب ہم لوگ جا رہے تھے واپس، اب موسم بھی اچھا ہو گیا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل گئی تھی۔ ویسے تو بچے کہہ رہے تھے گرمی ہے ہم تھک چکے ہیں، لیکن موسم اچھا ہوا ہے تو وہ بھی پھر خوش ہو گئے تھے۔ یہاں پر اب ہم لوگ گھر واپس جا رہے ہیں، اور آج کے لیے اتنی ولاگ ہے، ملتے ہیں نیکسٹ